جب رجب کا مہینہ رخصت ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد شعبان آ جاتا ہے، اب ہم اس مہینے میں سانس لے رہے ہیں جو رمضان کا دروازہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے شعبان، اور جس کی خوشبو سے مومن کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ماہ شعبان المعظم پر، وہ مہینہ جو رجب اللہ کا مہینہ ہے، رمضان امت کا مہینے کے درمیان آتا ہے۔ جیسے کسی بہت بڑے مہمان کے آنے سے پہلے ہم گھر کی صفائی کرتے ہیں، شعبان بالکل ویسا ہی ہے۔ یہ رمضان کے عظیم مہمان کی آمد سے پہلے روحانی صفائی کا وقت ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے شعبان میں دیکھا۔ شعبان کے منتھ پر اور اس کی اہمیت پر میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکی ہوں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک دوں گی، ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس مہینے میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ غفلت کا مہینہ، لوگ رجب اور رمضان کے درمیان اس مہینے سے غفلت برتتے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس کا۔ اور اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ سوچیں، اگر ہماری سال بھر کی رپورٹ اللہ کے سامنے جا رہی ہے تو ہم کیا چاہیں گے؟ کہ ہم فلمیں دیکھ رہے ہوں یا ہم توبہ کر رہے ہوں۔ اسی مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جسے لیلۃ البرات یعنی نجات کی رات کہا جاتا ہے۔ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا، اور اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے چند لوگوں کے۔ مشرک، کسی کو شریک اللہ کے ساتھ کسی کو جو شریک کرنے والا ہے، کینہ پرور، دل میں دشمنی رکھنے والا۔ آج ہی اپنے دل کو صاف کریں، اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اللہ کی خاطر سے معاف کر دیں تاکہ آپ کی اپنی مغفرت کی راہ ہموار ہو۔ شعبان صرف تقریر کا مہینہ نہیں، عمل کا مہینہ ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں رجب ہونے کا مہینہ ہے اور شعبان آبیاری، رجب بونے کا مہینہ ہے اور شعبان آبیاری یعنی پانی دینے کا مہینہ ہے، رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ روزوں کی ہمیں پریکٹس کرنی ہے، چند روزے رکھیں تاکہ رمضان میں مشکل نہ ہو، اور اپنی قرآن پاک کی گرد جھاڑیں، اسے پڑھنا شروع کریں اور غریبوں کی مدد کریں تاکہ وہ بھی رمضان کی تیاری کر سکیں۔ اپنی پرانی عادتیں، جھوٹ، غیبت، موبائل کا غلط استعمال اس مہینے میں چھوڑنے کی کوشش کریں تاکہ رمضان میں نفس پر قابو پا سکیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پچھلے شعبان جو ہمارے ساتھ تھے آج وہ شاید قبروں میں ہیں۔ یہ شعبان ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اور دعا ہے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا اور عید کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے گا، مجھے کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں یہ جان سکوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے، یا آپ کوئی ٹاپک جس پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ۔ جب کوئی بڑا مہمان ہمارے گھر آتا ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ گھر کی صفائی کرتے ہیں، جھاڑ پونچھ کرتے ہیں تاکہ مہمان کے بیٹھنے کی جگہ صاف ستھری ہو۔ رمضان المبارک سال کا سب سے عظیم مہمان ہے اور اس مہمان کو ہمارے دل کے گھر میں قیام کرنا ہے۔ اگر دل حسد، کینہ، بغض اور گناہوں کی دھول سے اٹا ہوا ہوگا تو رمضان کی برکات اس میں کیسے سما سکیں گی؟ اس لیے شعبان کا مہینہ روحانی ڈسٹنگ اور روح کی صفائی کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ ہم رجب کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں یا پھر رمضان کی خریداری میں، لیکن شعبان جو بیچ میں ہے اسے بھول جاتے ہیں۔
ہمارے نامہ اعمال سال بھر اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، لیکن شعبان میں سالانہ رپورٹ پیش ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں، جب آپ کے سال بھر کے اعمال کا دفتر اللہ کے سامنے کھلے گا تو کیا آپ یہ چاہیں گے کہ اس پر گناہوں کا داغ ہو، یا آپ یہ چاہیں گے کہ اس وقت آپ توبہ کے آنسوؤں سے اپنی روح کو دھو رہے ہوں؟ روحانی صفائی کا پہلا قدم توبہ ہے، اور توبہ کا مطلب صرف زبان سے استغفار کرنا نہیں، بلکہ گناہ سے بیزاری اور نیک اعمال کرنا ہے۔ اگر کپڑے پر داغ لگ جائے تو ہم اسے رگڑ کر دھوتے ہیں، اسی طرح روح کے داغ دھونے کے لیے ندامت کے آنسو چاہیے۔ آج ہی تنہائی میں بیٹھے اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اللہ سے کہیں، یا اللہ، میں رمضان میں پاک صاف ہو کر داخل ہونا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ شعبان کی 15ویں رات اللہ سب کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے دو لوگوں کے، مشرک اور کینہ پرور۔ کینہ کیا ہے؟ کسی کے لیے دل میں میل رکھنا، دشمنی پالنا۔ آپ کی روح تب تک صاف نہیں ہوتی جب تک آپ کا دل لوگوں کے لیے صاف نہ ہو۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اللہ کے لیے اسے معاف کر دیں، کسی کا حق مارا ہے تو اسے واپس کریں، اور یاد رکھیں کہ جس طرح گندے برتن میں خالص دودھ نہیں ڈالا جاتا، اسی طرح کینہ بھرے دل میں رمضان کا نور نہیں اترتا۔ زبان کی صفائی کریں، غیبت، جھوٹ اور فضول گوئی سے پرہیز کریں، یہ روح کو گندا کرنے والی سب سے بڑی چیز ہے۔ آنکھوں کی صفائی، اسکرین پر کیا دیکھ رہے ہیں اپنی نظروں کو پاک کریں، اور روزانہ کم از کم 5 منٹ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ دل کی صفائی کا عمل شروع ہو سکے۔ شعبان ایک برج ہے جو ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکال کر رمضان کی پاکیزہ وادی میں لے جاتا ہے۔ تو آئیے عہد کریں کہ ہم اس پل کو ضائع نہیں کریں گے، ہم رمضان میں ایک نئی روح اور نئے دل کے ساتھ داخل ہوں گے۔ اور دعا ہے کہ یا اللہ، ہمیں شعبان میں اپنی روح کو پاک کرنے کی توفیق دے، ہمیں دلوں سے حسد، کینہ اور نفرت نکال دے، اور ہمیں رمضان کی برکات سمیٹنے کے لیے تیار کر دے۔ آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔